السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ختم رسول، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جاں، مرکز عرفان اور حاصل ایمان۔ تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان۔ مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں۔ دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں۔ کہیں لفظوں سے ممکن بھی ہے مدحت میرے مولا کی، کہیں لفظوں سے ممکن بھی ہے مدحت میرے مولا کی، جمال حق کا آئینہ ہے صورت میرے مولا کی، رسول ہاشمی سے ہے خرابت میرے مولا کی، امامت میرے مولا کی، ولایت میرے مولا کی، بجز اس شاہ کے ہے فرمان جس کا من کنتو مولا ہو، بجز اس شاہ کے ہے فرمان جس کا من کنتو مولا ہو، کھلی کس پر خدائی میں حقیقت میرے مولا کی۔ برادران عزیز، یقیناً آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا اپنے ایمان کی شمع کو روشن کرنے کے لیے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ہمیں فرمایا ہے، اپنی امت کو فرمایا ہے، اپنے غلاموں کو فرمایا ہے، چاہے وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہو یا میرے آقا کی آخری وصیت ہو، میرے آقا نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کہ لوگوں سنو میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بڑی اہم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم لن تضلوا ابدا، کہ اگر تم ان کو تھامے رکھو گے، اگر تم ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو گے، اگر تمہارا تعلق ان سے مضبوط ہو جائے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں لن تضلوا ابدا، کہ تم پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی اپنی راہ سے بھٹکو گے نہیں، کبھی تم پھر غلط راستے کی طرف نہیں جاؤ گے، تم ہمیشہ ہدایت یافتہ کہلاؤ گے، تمہاری ہر سانس، تمہارا ہر قدم صحیح راستے پر ہوگا۔ اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، حبل ممدود بین السماء والارض، ایک ایسی رسی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان دراز ہے، کہ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے،
جو اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جو قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جس کی صبح شام قرآن سے جڑی ہوگی, جو اپنے آپ کو قرآن کے راستے پر چلائے گا, جو قرآن سے اپنی زندگی میں مشعل راہ لے گا, وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور میرے آقا فرماتے ہیں دوسری چیز, اہل بیتی عطرتی, میری اہل بیت میری عطرت ہے, میرے خانوادہ ہے, میرے گھر والے ہیں, میرے جو اہل بیت ہے ان کو پکڑے رکھو. جب تم ان کی محبت تمہارے دلوں میں ہوگی, تمہارے دلوں میں پھر گمراہی داخل نہیں ہوگی, کیونکہ ان کی محبت یہ ایمان کی دلیل ہے. اور جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہاں پر گمراہی نہیں آتی. برادران عزیز, یہاں پر دو چیزیں بیان فرمائی, ایک قرآن اور ایک اہل بیت اطہار, کہ جو ان کو تھامے رکھے گا میرے آقا فرماتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا, کبھی اپنے راستے سے نہیں بھٹکے گا. اب ذرا یہ دو چیزوں کو دیکھیے اور ان دو چیزوں سے مولائے کائنات کی فضیلت و اہمیت کو سمجھیں. ایک قرآن مجید ہے. قرآن, اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے ھدی للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. ھدی للمتقین, یہ لوگوں متقین کے لیے ہدایت دینے کے لیے اتاری گئی قرآن ہے. میرے آقا فرماتے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن. پہلی چیز میرے آقا نے کیا فرمائی تھی کہ ہمیں کس کو تھامنا ہے؟ قرآن کو تھامنا ہے, قرآن کو تھامے رکھنا ہے. ہر امتی کی کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ امتی جو اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر لے وہ کامیاب ہے, وہ ہدایت یافتہ ہے, وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور دوسری طرف فرماتے ہیں قرآن اور علی ایک ساتھ ہے, قرآن کبھی علی سے جدا نہیں اور علی کبھی قرآن سے جدا نہیں. تو اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کی فکر اس طرف جا رہی ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے, قرآن کو پڑھ لیں گے کافی ہے, علی کی محبت کیا ہے, علی سے تعلق کی کیا ضرورت ہے, مولا علی مشکل کشا کی تعلق کی اہمیت کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے یہ حدیث پاک بڑی کافی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ قرآن ملے گا اور علی نہیں ملے تو کافی ہے. یاد رکھو تم نے قرآن کو نہیں پایا, کہ جب تک تم علی کو نہیں پاؤ گے قرآن تم کو نہیں ملے گا, اور جب تک تم قرآن کو نہیں پڑھو گے علی کو نہیں سمجھ پاؤ گے, کیونکہ یہ دونوں ایک ہے, یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن یوں ہی مل جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ معرفت علی کے بغیر تمہیں معرفت قرآن حاصل نہیں ہو سکتی. اور یہ تعلق کی گہرائی کو, مضبوطی کو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض, اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں سنو کہ ان کا تعلق ایسے نہیں ہے کہ میرے زمانے میں رہا, یا صدیق اکبر کے زمانے تک رہا, یا فاروق اعظم کے زمانے تک ہی رہا, یا عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے زمانے تک رہا, یا مولائے کائنات کی خلافت کے دور تک رہا, یا مولائے کائنات کی ظاہری حیات تک رہا. نہیں, میرے آقا فرماتے ہیں سنو لن یتفرقا, یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے, کہ جب تک تم قرآن پڑھتے رہو گے. یاد رکھو کہ علی کی معیت قرآن کو حاصل ہے, اور جب جب تم علی کا ذکر کرو گے یاد رکھو کہ قرآن کی روشنی میں تمہیں علی کو سمجھنا ہوگا. یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ قرآن سمجھ نہیں سکتا, اور جس نے قرآن چھوڑ کر علی کو سمجھنا چاہا وہ علی کو سمجھ نہیں سکتا. یہ دونوں کو ساتھ ملا کر پڑھنا ہوگا, یہ دونوں کو ساتھ مل کر سمجھنا ہوگا, تبھی سمجھ میں آئے گا. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس حاضر ہو جائیں گے. اسی لیے دادا پیر قبلہ نے فرمایا کہیں لفظوں سے ممکن بھی ہے مدحت میرے مولا کی. کیا ممکن ہے کہ قرآن جس کا ساتھی ہو ان کے تمام کمالات کو ہم بیان کر دیں؟ اسی لیے آگے کیا فرمایا, بجد الشاہ کے
ہے جس کا فرما من کنت مولا ہوں، کھلی کس پر حقیقت میں، کھلی کس پر خدائی میں حقیقت میرے مولا کی، کہ مخلوق میں سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علی کو کس نے پہچانا ہے۔ برادران عزیز، اور دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ پہلا قرآن، تو قرآن اور علی کبھی جدا نہیں، تو جب قرآن کو پکڑیں گے تو مولا علی ساتھ ہی ملیں گے، اور جس کو علی نہیں ملے سمجھ لینا کہ ابھی قرآن اس کو نہیں ملا ہے، اس نے قرآن کو ابھی حاصل نہیں کیا ہے، ابھی بہت سفر باقی ہے۔ ہاں علی مل جائے کہ قرآن پڑھو تو علی کی فکر کے ساتھ پڑھو، قرآن پڑھو تو مولا علی مشکل کشا کے انداز میں پڑھو، قرآن کو سمجھو تو مولا علی کے انداز میں سمجھو، قرآن پر عمل کرو تو مولا علی کے فکر کے ساتھ عمل کرو، تو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں تمہیں قرآن کی حقیقت حاصل ہوئی، قرآن کی صاحبیت تمہیں حاصل ہوئی۔ اور دوسری چیز جو میرے آقا نے فرمائی کہ اہل بیت، میری اہل بیت کو تھامے رکھو، تو ان میں بھی مولا علی۔ آیت تطہیر جس کی شاہد ہے، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یقیناً اے میرے نبی پاک کے اہل بیت، اللہ نے یہ اعلان فرمایا ہے، اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ نبی پاک کے اہل بیت کو مزکہ اور مصفہ کر دے، پاک کر دے، مطہر کر دے، اور ہر ایک پلیدگی کو، ہر ایک نجاست کو ان سے دور کر دے۔ یہ قرآن کا اعلان۔ اس پر حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فی بیت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما جان بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پاک نے کیا کہا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ والحسن والحسین وجل لهم بکساء وعلی خلف ظہرہ وجل له بکساء ثم دعا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ کیا ارشاد ہوا؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کا اعلان کہ اے حبیب ہم آپ کے اہل بیت اطہار کو پاک و صاف مزکہ اور مصفہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر میرے آقا نے سیدہ کائنات کو بلوایا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو بلوایا، مولا علی مشکل کشا ان کے پیچھے حاضر ہوئے، مولا علی کو حکم دیا اے علی میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، اور راوی فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے اپنی کالی کملی کو یوں بکھیرا اور سب کو اس کے اندر ملا کر سمیٹ لیا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال کے سامنے اپنے دست سوال کو دراز فرمایا اور عرض کیا اے پروردگار، آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ آپ میری اہل بیت کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں، مزکہ اور مصفہ کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک خرابی کو، ہر ایک پلیدگی کو، ہر ایک نجاست کو ان سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو پروردگار یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، علی میری اہل بیت ہے، فاطمہ میری اہل بیت ہے، حسن میری اہل بیت ہے، حسین میری اہل بیت ہے، فاذہب عنہم الرجس، ان سے ہر پلیدگی کو، ہر ایک خرابی کو دور کر دیجئے، اور وطہرہم تطہیرا، ان کو پاک و صاف مزکہ اور مصفہ کر دیجئے۔ رب ذوالجلال کے مقصد کو حضور پاک نے عیاں فرمایا کہ وہ اعلان کس کے حق میں تھا، سرور کائنات نے اعلان فرمایا، بتا دیا۔ اب اس منظر کو راوی فرماتے ہیں کہ اس منظر کو اما جان بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا قربان جائیں دیکھ رہی تھی، اور آپ نے کہا وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، میرے آقا اس رحمت والی بارش میں
میں بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہوں. تو آپ فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ان کو روک دیا. حضور پاک نے کہا انتی اعلیٰ مکانکی انتی اعلیٰ خیر، کہ اے ام سلمہ آپ کا مقام تو بلند ہے، آپ تو امہات المومنین میں ہے، ازواج مطہرات میں ہے، آپ کے مقام کو لوگ پہچانتے ہیں. میں لوگوں کو علی کا مقام بتانا چاہتا ہوں، لوگوں کو حسنین کریمین کا مقام بتانا چاہتا ہوں، لوگوں کو سیدہ کائنات کا مقام بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ جب میں ظاہری طور پر پردہ کر جاؤں گا تو پھر علی کے ساتھ کیا ہوگا میں جانتا ہوں، حسن کے ساتھ کیا ہوگا میں جانتا ہوں، امام حسین کے ساتھ کیا ہوگا میری نگاہیں دیکھ رہی ہے. تو میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ مجھ سے جدا نہیں ہے، یہ میری اہل بیت ہے. یہ کون ہے کہ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. حضور پاک نے بیان فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کے ساتھی علی ہے، دوسری طرف میرے آقا فرماتے ہیں اہل بیت اطہار میں داخل علی ہے. تو اگر آپ کو ہدایت چاہیے، اگر ہم کو ہدایت چاہیے جو ہمارے لیے ضروری ہے، تو اس کے لیے لازم یہ بات ہے کہ ہم قرآن کو بھی تھامیں، اہل بیت اطہار کو بھی تھامیں، اور یہ سمجھ کر تھامیں کہ جب قرآن کو تھام رہے ہیں تو علی ان کے ساتھ ہے، جب اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہے ہیں تو علی ان کے ساتھ ہے. برادران عزیز، اب حضرت نے فرمایا رسول ہاشمی سے ہے قرابت میرے مولا کی، رسول ہاشمی سے ہے قرابت میرے مولا کی. تو یہ بات کو ہم نے سنا تو وہ حدیث پاک بھی یاد آ رہی ہے کہ جب ہجرت ہوئی سارے صحابہ کرام مہاجرین جو تھے مکہ مکرمہ سے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. گھر بار بھی چھوٹ گیا، مال و متاع بھی چھوٹ گیا، رشتہ دار بھی چھوٹ گئے، سب کچھ اللہ کے لیے اسلام کی خاطر صحابہ کرام نے چھوڑ دیا. اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب ہر صحابی تنہا ہے، اپنے رشتہ داروں کی بھی یاد آتی ہوگی، بھائی بہنوں کی بھی یاد آتی ہوگی. تو حضور پاک نے ان کی تنہائی کو محسوس کیا اور میرے آقا نے مواخات کا معاملہ فرمایا. مواخات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو بھائی بنایا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی اور ایک انصار صحابی دونوں کو بھائی بنایا اور فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں. اور جتنے مہاجرین تھے ان تمام کے لیے ایک ایک انصار صحابی رضی اللہ عنہ کو چنا اور ان کو بھائی بنا دیا. سارا معاملہ یوں ہی چلا اور سب مہاجرین کے ایک ایک انصار بھائی مقرر ہو گئے. ادھر اب معاملہ کیا ہوا؟ راوی فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا تنے تنہا رہ گئے، آپ اکیلے باقی رہ گئے. سارے مہاجرین جتنے ہجرت کر کر آئے تھے مکہ مکرمہ سے سب کو ایک ایک بھائی مل گیا. اس منظر کو مولا علی نے دیکھا تو آپ کے قلب پر ایک قسم کا رنج گزرا اور آپ کے چہرے پر وہ رنج کے آثار ظاہر ہوئے. حضور پاک نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا علی بتاؤ کیا بات ہے، یہ رنج کے آثار کیوں نظر آتے ہیں؟ مولا علی کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کے اس غلام سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا ہوئی کہ آپ نے سب کو ایک ایک بھائی دیا اور مجھے علی کو تنہا چھوڑ دیا؟ مجھے کوئی بھائی نہ ملا، میں تنہا رہ گیا. میں بھی تو ہجرت کر کر آیا ہوں، آپ کی محبت میں آیا ہوں، آپ کے حکم پر آیا ہوں، پروردگار عالم کے اسلام کے لیے دین کی حمیت میں آیا ہوں. میں نے بھی اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے، کچھ میرے ساتھ نہ رہا لیکن مجھے کوئی بھائی نہ ملا. بات کیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ حضور پاک کے چہرے پر تبسم آیا اور فرمایا علی تجھے اپنی تنہائی نظر آتی ہے، میری انفرادیت نظر نہیں آتی. تجھے اپنا تنہا پن، اپنی تنہائی، تجھے اپنی ایکتائی، تجھے اپنا اکیلا پن نظر آتا ہے. میرا
اکیلاپن تجھے نظر نہیں آتا؟ ارے سب کو بھائی دیے، میں بھی تو اکیلا کھڑا رہ گیا، تو بھی اکیلا ہے، میں بھی اکیلا ہوں۔ سن لے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ علی دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو، تمہیں میں نے اپنے لیے چنا ہے کہ مجھے بھی تو ایک بھائی چاہیے، مجھے بھی تو ایک ساتھی چاہیے، میرا بھی تو ایک ہمراہ ہو، میرا بھی تو ایک وارث ہو، میرا بھی تو ایک وصی ہو، میرا بھی تو ایک ولی ہو۔ تو جان لو کہ تم میرے ولی ہو، جان لو تم میرے وصی ہو، جان لو تم میرے وارث ہو، اور جب امانتوں کی ادا کرنے کی بات آئے گی تو میرے سوا میرے لیے صرف تم ہی ادا کرو گے۔ برادران عزیز، یہ رشتہ داری، یہ تعلق حضور پاک نے بیان فرمایا۔ اسی لیے میرے دادا پیر قبلہ فرماتے ہیں کہ رسول ہاشمی سے ہے خرابت، میرے مولا کی امامت، میرے مولا کی ولایت، میرے مولا کی۔ دو صفتیں، ایک صفت امامت کی ہے اور دوسری صفت ولایت کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے، یہ شعر کوئی اور چیز نہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کا ذکر فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اوحا الی ربی، کہ میرے رب نے علی کے تعلق سے معراج کی شب 3 خصلتوں کی وحی فرمائی۔ کہ مولانا علی مشکل کشا کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ سنو، علی کی 3 خصلتیں ہیں، 3 صفتیں ہیں، 3 خوبیاں ہیں۔ کون سی ہے؟ تو پہلے فرمایا سید المسلمین۔ علی کون ہے؟ مسلمانوں کے سردار ہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں میرے آقا امام المتقین، کہ مولا علی مشکل کشا کون ہے؟ متقین کے امام ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ خائد غر المحجلین، اور تیسرا یہ کہ چمکتے چہروں والوں کے یہ سردار و قائد ہے، ان کے لیڈر ہے، ان کے قائد ہے۔ یہ 3 صفتیں بیان فرمائی۔ تھوڑا سا ان صفتوں کو غور کیجئے کہ امامت میرے مولا کی، تو کس کے امام ہیں؟ متقین کے امام ہیں۔ اور متقی کون ہے؟ متقی کا مقام کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں جا بجا کئی جگہوں پر اللہ نے متقین کا ذکر فرمایا، اپنے تقوی والے بندوں کا ذکر فرمایا، تقوی کا حکم دیا، تقوی والوں کا ذکر کیا، اور ان کے مقام کو بتاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے پاس سب سے بلند مقام کس کا ہے، سب سے زیادہ عزت کس کی ہے، کہ تمہارے درمیان سب سے زیادہ جو تقوی والا ہے، جو متقی ہے، اس کا مقام اللہ کے پاس سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے کہ جن کا مقام اللہ کے پاس سب سے اعلیٰ ہے، ان کے امام علی ہے، امام المتقین ہے علی۔ دوسری جو صفت بیان ہوئی کہ ولایت میرے مولا کی، کہ ولایت کا معنی ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر بہت وسعت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مولا علی مشکل کشا کی ولایت کا اعلان کئی مرتبہ فرمایا، اور ہم غدیر خم کے اس واقعے کو بھی جانتے ہیں جس کے طرق 110 ملتے ہیں، اس حدیث پاک جس کے 110 طرق سے اس کو نقل کیا گیا ہے، وہ حدیث پاک، مشہور حدیث پاک کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں بھی اللہ نے مولا علی کی ولایت کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ وصالح المؤمنین، کہ یقیناً اللہ مومنین کے ولی ہے، رسول پاک مومنین کے ولی ہے، اور نیک مومنین
مومنین کے ولی ہیں۔ اس کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی در منصور میں نقل فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، صالح المؤمنین سے مراد مولا علی کی ذات ہے۔ تو سارے مومنین کے ولی کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے علی سارے مومنین کے ولی ہے۔ برادران عزیز، اگر ہم مولا علی مشکل کشا کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کی خصوصیات کیا ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل، آپ کے مقامات اور آپ کی جو مناقب ہے کیسے بیان فرمائے، اور حضور پاک کے پاس آپ کا کیسا مقام تھا، تو ہم نے جانا ہے کہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں علی انت منی و انا منک، علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ اس حدیث پاک کے شان ورود کو جانیں گے تو بات اور سمجھ میں آئے گی۔ یہ حدیث پاک کب میرے آقا نے فرمائی؟ جنگ احد ہم نے جانا ہے کہ جنگ احد کا معاملہ، وہ معرکہ بڑا عجیب معرکہ رہا کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد 700 اور کفار 3000 کا لشکر لے کر آئے ہیں۔ بدر کی شکست ان کو برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ مسلح قوم سامنے ہے، 700 کے لشکر کے مقابل میں 3000 ہے، تب بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح لکھی، اور فتح یابی کی طرف مسلمان گامزن تھے، چل رہے تھے، اور کفار کے پیر اکھڑ رہے تھے۔ اتنے میں ہوا کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 صحابہ کرام کو ایک مقام پر تعینات فرمایا، اور فرمایا تھا کہ فتح ہو کہ شکست ہو، جب تک میرا حکم نہ ہو تم یہاں سے نہیں آنا۔ وہ ایک درہ تھا، پہاڑ کے درمیان میں ایک راستہ تھا کہ جہاں حضور پاک کو جہاں سے اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ کر دے، اس لیے وہاں پر تیر اندازوں کو حضور پاک نے تعینات فرمایا، ان کی ڈیوٹی وہیں پر مقرر فرمائی۔ اور اب ادھر وہ دیکھتے ہیں پہاڑ کے اوپر صحابہ اکرام کھڑے ہیں، حضور پاک کے حکم کی پابجائی میں کھڑے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ کفار بھاگ رہے ہیں، مسلمان جیت رہے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ صحابہ کو دل میں خیال آیا کہ اب تو ہماری جیت ہے، یہ تو ہماری فتح ہے، ہماری کامیابی ہے، کیوں نہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ جا ملے اور اس فتح کی جو اعلان ہے اس کو بلند کریں۔ لیکن وہاں پر کچھ صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور پاک کے حکم کو سنو۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میرا حکم جب تک نہ ہو تم آنا نہیں، جیت ہو یا ہار ہو، جب تک ہم نہ کہیں آنا نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، وہاں پر جیت بالکل واضح ہے، ہمیں تو جانا چاہیے۔ تو ان میں سے کچھ اتر گئے اور 10 وہاں پر رہ گئے۔ 10 تیر انداز حضور کے حکم کی پابجائی میں وہی رہ گئے، باقی نیچے اتر کر آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اب تک اسلام قبول نہ کیے تھے، سامنے کفار کے وہ سپہ سالار تھے، 200 سواروں کا لشکر لے کر اس درے پر حملہ کر دیا۔ 10 صحابہ کرام، 10 تیر انداز کتنا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پھر بھی انہوں نے اپنی جانوں کو شہید کر دیا، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور حضرت خالد بن ولید پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ مسلمان اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں، کفار جا رہے تھے، حضرت خالد بن ولید پیچھے سے حملہ کر دیے۔ اب جیسے ہی کفار کو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید پیچھے سے حملہ کر چکے ہیں، وہ بھی پلٹ گئے۔ اب 2 طرف سے حملہ ہونے لگا، 2 طرف سے حملہ چل رہا ہے۔ جو فتح تھی وہ فتح اب تبدیل ہونے لگی۔ مسلمان 2 طرف سے لڑ رہے ہیں، تعداد میں کم ہے، اور جو مضبوطی تھی، جو فاؤنڈیشن تھا، وہ ہل گیا، اور مسلمان بکھرنے لگے۔ جو ان کی جہتی تھی، جو صفیں تھی، وہ بکھرنے لگی، اور کچھ لوگ نعوذ باللہ حضور پاک کی طرف
حملہ آور ہوئے. حضور پاک کا ایک دستہ تھا تو حضور پاک کو گھیرے ہوئے تھا اور اس پر لوگ حملہ آور ہوئے. یہ بات کس کو معلوم ہوئی؟ مولا علی مشکل کشا کو معلوم ہوئی. تو مولا علی نے اپنے گھوڑے کا رخ حضور پاک کی طرف موڑ دیا کہ میرے آقا جدھر ہے اس طرف دوڑنے لگے. صفوں کو چیرتے ہوئے, کفار کی ایک صف کو کاٹتے ہوئے مولا علی مشکل کشا آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس انداز میں ذوالفقار حیدری چلنے لگی کہ جو اعلان وہاں بدر میں ہوا تھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, اسی اعلان کو پھر جبرائیل نے بلند کیا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کہ اب جو شکست ہو رہی تھی, جو کفار غلبہ پا رہے تھے, جو پیچھے کی طرف سے حملہ ہو رہا تھا, مولا اپنا رخ اس پیچھے کے دستے کی طرف رخ کیا تو مولا کائنات کے سامنے آنے لگے, کٹنے لگے, بکھرنے لگے اور اڑنے لگے. اس منظر کو دیکھ کر جبرائیل امی دوڑتے ہوئے, جبرائیل امی اپنے انداز میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آ کر عرض کیا یا رسول اللہ, آپ کے علی کا انداز تو دیکھیے کہ کفار کی صفوں کو الیٹ رہے ہیں, ادھر سے کھدڑ رہے ہیں, ادھر سے کھدڑ رہے ہیں کہ ایک تنہا صف کی صف کو الٹ رہے ہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں کیا تم میرے علی کو جانتے نہیں؟ ہوا منی وانا منہ, کہ وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. برادران عزیز, تو یہ شان ورود ہے اس فضیلت کا. اس کے بعد ہم نے کئی فضیلتوں کو جانا ہے. مولا علی مشکل کشا کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی کا مقام میرے پاس ایسے ہے جیسے کہ جسم میں سر کا مقام ہوتا ہے. جیسے جسم میں سر کا مقام ہوتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں ویسا مقام علی کا میرے پاس ہے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, ریاض النظرہ کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی کا مقام میرے پاس ایسا ہے کہ میرا مقام جیسے پروردگار کے پاس ہے, کہ رب ذوالجلال کے پاس حضور پاک کا جو بلند مقام ہے, مولا علی کا مقام حضور کے پاس ویسا بلند ہے. برادران عزیز, ایسے اختصاصات آپ کے سامنے میں اختصار کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. ویسے تو سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اتنی احادیث مولا علی مشکل کشا کی شان میں آئی ہے کہ جس کا شمار نہیں ہو سکتا, اور کسی اور کے لیے اتنے فضائل مجھے حاصل نہیں ہوئے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جن کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے, جن کو 10 لاکھ حدیثیں بزبانی یاد تھی, اب ویسی کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں علی امام البررتی و خاتل الفجرتی. کیا فرماتے ہیں کہ علی نیکوں کے امام ہیں اور بدوں سے مقابلہ کرنے والے. یہاں فیصلہ ہے کہ جہاں جہاں نیک ہوں گے وہاں پر مولا علی مشکل کشا ان کے امام ہوں گے, اور جہاں جہاں برائی ہوگی مولا علی ان کے مقابلے ہوں گے ہمیشہ. آگے ارشاد ہوتا ہے منصور من نصرہ و مخذول من خذلہ, کہ جس نے مولا علی کی جماعت کو اختیار کیا, جو مولا علی کی مدد میں کھڑا ہو گیا, ان کی جماعت میں کھڑا ہو گیا, تو اللہ اس کا مددگار ہو جائے گا, اللہ ان کی مدد کرے گا. اور دوسری چیز فرمائی کہ جو مولا علی کو چھوڑتا ہے اللہ اسے رسوا کر دے گا. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کی شخصیت کیا ہے اور ایک مومن کا تعلق کیا ہے. تو ہم نے جانا کہ مولا علی مشکل کشا کا تعلق مومن کے ساتھ کیا ہے. حضور پاک نے صحیح مسلم میں فرمایا کہ لوگوں سنو, علی وہ ہے, یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق, کہ اے علی آپ سے صرف مومن ہی محبت کرتے ہیں. مولا علی مشکل کشا کی محبت صرف مومنین کے لیے, اور آپ کی بغض کی یہ علامت ہے نفاق کی. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کیا ہے
تو میرے آقا فرماتے ہیں صحیفۃ الایمان کہ مولا علی مشکل کشا آپ کی محبت یہ ایمان کا صحیفہ ہے کہ جس کا نام اس صحیفے میں درج ہو وہ مومن ہے، اس کا تعلق ان سے ہو وہ مومن ہے، اور جو ان سے کٹ جائے اس کے پاس ایمان نہیں، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ برادران عزیز، جب ہم مولائے کائنات کی بات کرتے ہیں، آپ کی تعلق کی بات کرتے ہیں حضور پاک سے، تو ہم نے آپ کی شجاعت کے واقعات کو سنا، ہم نے اس سے پہلے مرحب کے واقعے کو بھی سنا، خیبر کے واقعے کو بھی سنا، بدر کے واقعے کو بھی سنا۔ ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے جو بڑا عجیب ہے، جس کو ہم نے بڑا کم ہی جانا ہے۔ شاہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر اس کو نقل فرمایا، اور اس کو کہتے ہیں جنگ رمل۔ جنگ رمل اس کا نام ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی جنگ تھی، بظاہر خیبر خندق کے مقابل میں چھوٹی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق سے فارغ ہو کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک اعرابی صحابی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کفار کا ایک گروہ ہے جو رمل کے مقام پر جمع ہو رہا ہے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مدینہ پاک پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا ارادہ مدینہ پاک پر حملہ آور ہونے کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو قبول کیا اور ایک دستے کو تیار کیا، کیونکہ ان کا اندازہ یہ تھا کہ بڑے کم لوگ ہوں گے، زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سرداری میں، آپ کی اگوائی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو بھیجا۔ صحابہ اکرام ساتھ ہے، حضرت ابوبکر صدیق اس مقام پر پہنچے تو وہ مقام بڑا عجیب تھا۔ جنگ جو ہوتی ہے میدان میں ہوتی ہے، لیکن وہ کانٹی دار راستہ، درخت بالکل بھرے ہوئے، چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے، اور جہاں راستہ آسان نہیں، چھوٹے چھوٹے تنگ راستے، ایسا ایک مقام رمل تھا کہ جہاں پر کفار کہاں ہیں معلوم نہیں ہو رہا تھا، ان کا کوئی نام و نشان سامنے نہیں تھا، اور وہ چھپے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیسی جگہ ہے کہ ان پر کیسے حملہ کیا جائے، کیسے ان کو قابو کیا جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابھی کفار کے جنگ کو دیکھا جا رہا تھا، ان کے لشکر کا حساب لگایا ہی جا رہا تھا، اور مسلمانوں کی صفیں تیار ہی ہو رہی تھی، یہ خیمے اپنے ابھی لگا ہی رہے تھے کہ تبھی اچانک کفار جھاڑیوں میں سے تیر اندازی کرنے لگے، تیروں کی بوچھار ہونے لگی، مسلمانوں کے لشکر پر تیر برسنے لگے، اور جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا، کوئی جانکار نہیں کہ کہاں سے تیر آ رہے ہیں، بس جھاڑیوں کے پیچھے سے مارتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ عجیب جنگ چل رہی ہے، کئی مسلمان شہید ہوئے، کئی صحابہ کرام زخمی ہوئے۔ صدیق اکبر نے اس منظر کو دیکھا اور جان گئے کہ یہ لشکر چھوٹا نہیں ہے اور یہاں معاملہ آسان نہیں ہے، میرے ساتھ جو ٹکڑی ہے وہ چھوٹی ہے، اس مقابلے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ صدیق اکبر اپنے ساتھ صحابہ اکرام کو واپس لاتے ہیں، حضور پاک سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم نے ان کی طاقت کو کم آنکا ہے اور وہاں کے انداز کو الگ طریقے سے تیاری کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن بعد حضرت عمر فاروق کو تیار کیا کہ فاروق اعظم کے ساتھ اب تھوڑا بڑا لشکر ہے، اور تیروں کی تیاری کے ساتھ حضرت فاروق اعظم اسی راستے سے تشریف لے گئے، اور جب آپ تیاری کر رہے تھے اور آپ کی تیاری تیروں کی تھی، اچانک وہ دونوں طریقے سے، برچوں سے بھی حملہ ہو رہا ہے، تیروں سے بھی حملہ ہو رہا ہے، پتھراؤ بھی ہو رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس منظر کو دیکھا، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے مقابلہ کیا، لیکن وہ ہاتھ نہیں آ رہے تھے، ان کو پکڑنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے بڑا مقابلہ کیا، لیکن جب تیروں کے زخموں سے بہت سے صحابہ کرام زخمی ہوئے تو آپ نے کہا کہ نہیں، ابھی اور تیاری کی ضرورت ہے۔ آپ وہاں سے واپس ہوئے، حضور پاک کو کہا کہ نہیں، انداز اور بدلنا ہوگا، وہ قابو میں نہیں آ رہے ہیں، ان کا مقام اونچا ہے، ہم نیچے کی طرف سے جا رہے ہیں اور وہ بڑے آسانی سے ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اب دونوں کا اپنا ایک ایک تجزیہ رہا۔ وہاں پر حضرت عمر بن عاص
رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ لشکر بھیجیے، میں ان پر قابو پالوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معروضے کو قبول کیا اور کہا عمر بن عاص یہ لشکر کو لے جاؤ اور ان پر فتح پا کر آنا۔ اب حضرت عمر بن عاص نے بڑی کوشش کی، لیکن معاملہ وہی ہو رہا تھا کہ اسی راستے سے جا رہے تھے، آپ نے بھی بہت مقابلہ کیا لیکن وہ پھر ہاتھ نہیں آئے، کچھ دن ان کو چھوڑ دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اچانک ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا علی کہاں ہیں، علی کو بلاؤ۔ مولا علی مشکل کشا کو بلایا گیا اور آپ کے ہاتھ میں، مولا علی کے ہاتھ میں حضور نے جھنڈا دیا، کہا عمر کو ساتھ لے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق ساتھ ہے، حضرت عمر بن عاص ساتھ ہے، اور تمام جتنے صحابہ تھے ان سب کو جمع کیا، بڑا لشکر تیار کر کر کہا علی تم ان کے سردار ہو، تم کو میں نے سپہ سالار بنایا ہے، تم جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ اب مولا علی مشکل کشا نکلے ہیں، حضرت عمر فاروق کا مشورہ بھی ساتھ ہے، حضرت عمر بن عاص کا مشورہ بھی ساتھ ہے، صدیق اکبر کا اپنا تجزیہ بھی ساتھ ہے۔ مولا علی نے غور کیا کہ نہیں، ان کا مقابلہ اسی راستے سے اگر ہو تو مناسب نہیں۔ مولا علی نے فرمایا اے عمر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم راستے کو بدل دیتے ہیں، یہ راستے سے ہم جو جا رہے ہیں یہ راستہ مناسب نہیں، ہم راستے کو بدل دیتے ہیں۔ عمر بن عاص نے کہا اے علی یہ راستہ اگر چھوڑ دیں گے تو بہت بڑے راستے سے جانا پڑے گا اور یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ مولا علی نے کہا کہ عمر بن عاص آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، حضور پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تینوں وقت ہم اسی راستے سے گئے ہیں اور تینوں وقت وہ ہم پر غلبہ پائے ہیں، ہم ان کو پکڑ نہیں پائے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم راستہ بدل دیں، اب ہم ان کے پیچھے سے آتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا نے راستہ بدل دیا، بڑا راستہ لے کر پیچھے سے حملہ آور ہوئے، اور وہ اس کی توقع نہیں کر رہے تھے، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پیچھے سے کوئی حملہ کرے گا، ابھی وہ تیاری میں نہیں تھے۔ مولا علی مشکل کشا وہاں پہنچتے ہیں اور مسلمان ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور ادھر مولا علی حملہ کیے، ادھر وہ نیست و نابود ہوئے، مولا علی کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ ابھی ادھر فتح ہوئی ہے، حضور پاک صحابہ اکرام کو فرماتے ہیں علی نے فتح کر لی ہے۔ جہاں پر یہاں غور کرنے والی بات جو ہے کہ ایک طرف ہم نے بدر میں دیکھا کہ 70 کٹے تو 35 مولا علی نے کاٹے، خیبر میں دیکھا کہ جہاں پر مرحب جیسا بہت بڑا پہلوان سامنے آیا تو ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیے، مولا علی نے دست کرم ہاتھ ڈالا تو خیبر کے دروازے کو اکھیڑ دیا۔ ہر جگہ آپ نے الگ الگ انداز میں فن سپاہ گیری کو ظاہر فرمایا، اور دوسری طرف مولا علی نے بتایا کہ کبھی طاقت سے نہیں سمجھداری سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کا جو کردار رہا ہے، ہر ایک جنگ میں ہر ایک مقام پر آپ نے اپنا کردار نبھایا ہے اور وہ وعدہ پورا کیا۔ وہ بات یاد آ رہی ہے کہ ہم نے معراج کی بات کی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج میں عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ ایدتہ بعلی ونصرت بہ، کہ علی محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایدتہ بعلی ونصرت بہ، اللہ وہاں پر رحم تراز ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید علی سے کی ہے اور میں نے ان کی مدد علی سے کی ہے۔ تو اب یہاں پر فیصلہ اللہ نے فرمایا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ان کا ایک ایمبیشن ہوتا ہے کہ کچھ کرنا ہے، تو اللہ نے مولا علی کی خلقت کا مقصد ہی حضور پاک کی نصرت و مدد بنا دی تھی۔ اللہ نے مولا علی کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ علی میرے حبیب کے معید بنے، میرے حبیب کے سامنے کٹے، میرے حبیب کے دائیں کٹے، میرے حبیب کے بائیں رہے۔ ہر لمحہ جب کبھی میرے حبیب کے دین کو ضرورت ہو، میرے حبیب کے خانوادے کو ضرورت ہو، میرے حبیب کے قرآن کو پیغام کو ضرورت ہو، تو پھر علی ان کے پاس ان کے ساتھ ہو کہ ہر ایک کا زندگی کا کوئی مقصد ہوگا۔ میں نے علی کا مقصد حضور کی خدمت، حضور کی نصرت بنا دی ہے۔ تو ہم نے اس منظر کو دیکھا
ہے کہ مولا علی 7 سال کے ہے. ابو جہل کہتا ہے میں آپ کو نہیں مانتا, میں آپ کو نہیں مانتا, نعوذ باللہ. مولا علی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں آپ کو مانتا ہوں. 7 برس کے شہزادے ہیں, سارا خان وادہ ایک طرف کہتا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے. مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مانے نہ مانے میں مانتا ہوں, میں مانتا ہوں. اس کے بعد پھر بات آگے بڑھی, اسلام کا پیغام عام ہوا. سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اول من اسلم علی. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون؟ مولا علی مشکل کشا. سنن ترمذی کی حدیث ہے. اس کے بعد میرے آقا نے نماز پڑھی, اللہ کی عبادت کی. سب سے پہلے نماز پڑھنے والے کون امتیوں میں؟ تو فرماتے ہیں اول من صلی علی. سب سے پہلے نماز پڑھنے والے علی ہے, کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ جہاں جہاں حضور جائے, جو جو حضور کرے, بس آپ کو ساتھ رہنا ہے, اپنی موجودگی بتانا ہے. جہاں ضرورت میرے آقا کی ہو مولا علی موجود ہو. بدر میں للکار ہوئی, عتبہ شیبہ ولید آئے, آواز دی آؤ مقابلے کو آؤ. 1000 کا لشکر, 313 مسلمان ہیں, ان کے پاس ہتھیار سب کچھ ان کے پاس ہے. ادھر تنے تنہا, ابھی کچھ کوئی اسلحہ نہیں, کوئی مال و متاع نہیں, بس اسلام کی حمیت میں, اللہ کی محبت میں مسلمان آ کر کھڑے ہو گئے. انصار صحابہ کی قربانیوں پر قربان جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں, مہاجرین سے پہلے ہم جائیں گے. تو پھر وہ آگے آئے. عتبہ نے کہا کہ یہ کون ہے, ہم ان سے مقابلہ نہیں کرتے, ہمارے برابر والوں کو بلاؤ. اب بدر میں سب سے پہلے کون آ رہے ہیں؟ میرے آقا آواز دیتے ہیں علی سامنے آؤ. بدر میں سب سے پہلے کون؟ مولا علی مشکل کشا سامنے ہے. احد میں سب سے آگے کون؟ مولا علی مشکل کشا آگے ہے. خیبر میں آواز کس کو دی جا رہی ہے؟ مولا علی مشکل کشا کو دی جا رہی ہے. عمر بن عبد ود نے خندق پار کیا, آ کر للکارا کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والے تو آؤ. سب بیٹھے ہیں, سب سے پہلے کون گئے؟ مولا علی مشکل کشا گئے اور کہا یا رسول اللہ اس کا مقابلہ میں کروں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا سے لے کر مولا علی کی انتہا تک ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں اسلام کو ضرورت پیش آئی, جہاں کہیں اسلام کی بات آئی, جہاں کہیں حضور پاک کا فرمان آیا, سب سے آگے کون آئے؟ مولا علی مشکل کشا آئے. پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی, پہلے نماز پڑھنے والے مولا علی, ہجرت کی شب حضور کے بستر پر سونے والے مولا علی, حضور کی امانتوں کا ادا کرنے والے مولا علی, حضور کی بات کو پورا کرنے والے مولا علی. اور یہاں تک کہ جب سارے معاملات طے ہو گئے, اللہ نے کہہ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے حبیب ہم نے آپ کے لیے ایک فتح عام لکھ دی ہے, فتح خاص آپ کے لیے ہے. اب سب کے سب آپ کے سائے تلے ہوں گے. اب وہاں پر کعبۃ اللہ کی صفائی کی باری آئی, بتوں کو گرانے کی باری آئی, تو حضور پاک نے کس کو یاد کیا؟ فرماتے ہیں میرے آقا علی آ جاؤ, علی تمہیں بتوں کو گرانا ہے. برادران عزیز, تو مقصد علی کو سمجھیے. مولا علی مشکل کشا کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ حضور پاک کی نصرت و تائید کے لیے پیدا کیے گئے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. برادران عزیز, تو میں عرض کر رہا تھا, وہ واقعہ یاد آ گیا. فتح مکہ ہوئی, اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی, 10,000 کا لشکر, اور میرے آقا رحمت للعالمین ہے. جتنے دشمن تھے, جتنے میرے آقا کے مخالف تھے, سب سامنے تھے. بدر والے بھی سامنے ہیں, احد والے بھی سامنے ہیں, خندق والے بھی سامنے ہیں, سب سامنے ہیں. اگر چاہتے تو بس مٹ جاتے. میرے آقا نے کہا نہیں, میں رحمت للعالمین ہوں, سب کو امان دیتا ہوں. سب کو امان دیا گیا. اب میرے آقا اپنی
شان کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں۔ بیت اللہ کی تطہیر کی باری ہے، بیت اللہ کو صاف کرنے کی باری ہے، 360 بت ہٹانے کی باری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں علی میرے کاندھے پہ چڑھ جاؤ۔ بظاہر ہم جانتے ہیں کہ بظاہر مورخین نے لکھا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کا جو خط تھا جسمانی وہ دوسروں کے مقابل میں کم تھا۔ آپ کا جسم کا انداز، آپ کا ڈیل ڈول پست خط تھا، یہ مورخین لکھتے ہیں۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم علی کے خط کو دیکھتے ہو، ارے علی کی بنیاد کو دیکھو کہ علی کی بنیاد میں ہوں۔ علی تم میرے کاندھوں پہ چڑھ جاؤ۔ مولا علی مشکل کشا وہ ذات ہے کہ جو سرتاپا ادب ہے۔ صلح حدیبیہ کا وہ معاملہ یاد ہے کہ جہاں پر خط میں لکھا گیا محمد الرسول اللہ، تو کفار نے کہا کہ اگر مان لے تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ اگر آپ کو رسول مان لے تو پھر کس بات کا اختلاف؟ ہم محمد الرسول اللہ نہیں مانیں گے، محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ میرے آقا نے کہا لکھ دو، رسول اللہ کو مٹا دو اور عبداللہ لکھ دو۔ تو مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دوں یہ ممکن نہیں۔ میرے آقا نے کہا میں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، مٹا نہیں سکتا۔ خود میرے آقا اپنے دست کرم سے اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھتے ہیں۔ یہ ادب مولا کائنات کا ہے۔ اب جب میرے آقا نے فرمایا علی میرے کاندھے پر چڑھ جاؤ، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں، میرا مقصد زندگی آپ کی خدمت کرنا ہے، آپ کی تائید کرنا ہے، آپ کی نصرت میں کھڑے ہونا، اسی لیے تو اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا علی آج جن تجلیات کو میں محسوس کر رہا ہوں، اللہ کی جو رحمتیں جو تجلیات مجھ پر برس رہی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پر اتار دوں تو قرآن اس کی شدت سے، قرآن کی شدت سے پہاڑ پارا پارا ہو جائے، پہاڑ بکھر جائے۔ وہ قرآن جن کے قلب اتھر پہ اترا ہے، اور وہ فرماتے ہیں علی آج جن تجلیات کا ظہور مجھ پر ہو رہا ہے، نزول مجھ پر ہو رہا ہے، سارا قریش جمع ہو کر اگر میرے ایک ہاتھ کو اٹھانا چاہے اٹھا نہیں پائے گا، سارا قریش مجھے نہیں اٹھا پائے گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ تم چڑھ جاؤ۔ مولا علی مشکل کشا حضور پاک کے کاندھوں پر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی بت دکھ رہے ہیں، آقا دکھ رہے ہیں، ہاتھ پہنچ رہا ہے۔ مولا علی عرض کرتے ہیں پہنچ رہا ہے، کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ میرے آقا پوچھتے ہیں کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ مولا علی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کہہ دیں تو عرش کا پایا ہلا دوں۔ آپ نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ علی آپ کے کاندھے پہ کھڑا ہے تو نگاہیں عرش کے پائے پہ ہیں۔ اگر آپ حکم دے دیں تو آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے عرش کے پائے کو پکڑ سکتا ہوں۔ آپ نے وہاں تک مجھے پہنچا دیا۔ میرے آقا نے کہا علی سارے بتوں کو گرا دو۔ مولا علی مشکل کشا سارے بتوں کو گراتے ہیں، اور یہاں پر وہ منظر یاد آ رہا ہے، یہاں پر وہ بات یاد آ رہی ہے کہ یہ مقام جو مولا علی کو ملا ہے، صرف میری نظر میں تو صرف 3 لوگوں کو ملا ہے کہ حضور پاک کے کاندھوں پر کسی نے سواری کی ہے، تو یا تو مولا علی نے کی ہے، یا تو امام حسن نے کی ہے، یا تو امام حسین نے کی ہے۔ برادران عزیز قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق پر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ کا دور خلافت ہے، آپ
خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ رسول اللہ ہے. آپ اپنے اہم کام سے مدینہ پاک میں سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. آپ کی نگاہوں نے دیکھا کہ امام حسن امام حسین علیہم السلام دونوں مدینہ پاک میں کھیل رہے ہیں، ننھے ننھے شہزادے ہیں. صدیق اکبر نے اپنے آپ کو روکا، اپنے سفر کو روکا اور دونوں اماموں کو اٹھا لیا. امام حسن کو سیدھے شانے پر بٹھا دیا، امام حسین کو بائیں شانے پر بٹھا دیا اور کہا کیا اس انداز کی سواری لے کر اب دونوں اماموں کے لے کر گھوم رہے ہیں. صحابہ اکرام نے یہ منظر دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین کی سواری امام کر رہے ہیں تو امام سے کہنے لگے ارے اماموں، امام حسن امام حسین شہزادوں، ارے کتنی پیاری سواری ہے، خلیفۃ المسلمین کی سواری کر رہے ہیں، صدیق اکبر کی سواری کر رہے ہیں، خلیفۃ رسول اللہ کی سواری کر رہے ہیں. قربان جائیں صدیق اکبر پر. آپ نے کہہ دیا رک جاؤ، ارے سوار بھی کتنے پیارے ہیں، سوار بھی کتنے پیارے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں سنو حدیث پاک سناتا ہوں، میں نے اسی منظر کو دیکھا ہے کہ میرے آقا دونوں شہزادوں کو لے کر یوں ہی گھوم رہے تھے اور یہی نگاہ ابو بکر ہے. اس منظر کو دیکھ کر یہی جملے ادا کیے کہ شہزادوں رحمت للعالمین کی سواری کر رہے ہو، سید الانبیاء کی سواری کر رہے ہو، شافی مسلمین کی سواری کر رہے ہو، ارے کتنی پیاری سواری ہے. میرے آقا نے کہا ابو بکر سوار بھی کتنے پیارے ہیں. برادران عزیز، یہ منظر کسی اور کے ساتھ نظر آیا تو مولا علی کے ساتھ نظر آیا. حضور پاک کے شانوں پر کوئی اور نظر آئے تو مولا علی مشکل کشا نظر آئے. برادران عزیز، یہ فضیلت مولا علی کی ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد نصرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی حیات کو اٹھا کر دیکھیے، معلوم ہوگا کہ ہر لمحہ اسی کوشش میں آپ نے گزارے ہیں کہ بس حضور پاک کی کیا خدمت کریں. یہاں تک کہ ایک تو ساری زندگی نچھاور کر دی، امت کے لیے حضور پاک کے حکم پر کوفہ کی مسجد میں اپنی شہادت دے دی. اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ معلوم ہے سچا وارث جو ہوتا ہے اپنے والد کے کام کو پورا کرتا ہے. اور آپ کے سچے وارث امام حسن امام حسین تھے، تو جو وہ کام مولا علی کا تھا دین کی نصرت کا، وہی کام انجام دیا. امام حسن نے انجام دیتے ہوئے اپنی شہادت بھی پیش کر دی، امام حسین نے دین کو بچاتے ہوئے اپنی شہادت بھی پیش کر دی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دین کی نصرت کے لیے سب سے آگے کوئی نظر آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شہزادے مولائے کائنات نظر آتے ہیں. چاہے ہم غوث پاک کو دیکھیں یا خواجہ خواجگاہ کو دیکھیں، ہر ایک شہزادے مولا علی کے ہیں اور اسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں. اسی لیے تو میرے آقا نے فرما دیا کہ کل سبب ينقطع الا سببی و نسبی، کہ ہر ایک سبب ہر ایک نسب کٹ جائے گا، رک جائے گا، لیکن میرا نسب جو علی سے چل رہا ہے، میرا سبب جو علی سے چل رہا ہے، وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. برادران عزیز، یہی چند باتیں ہیں. باتیں تو ویسی بہت ہیں لیکن وقت، اور الحمدللہ ہم نے کچھ باتیں تو سنی ہے. اور صدیق اکبر فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اِنَّ کثیر الکلام ينسی بعضها بعض، کہ زیادہ اگر کلام ہو تو کچھ یاد رہ جاتا ہے، کچھ بھول جاتے ہیں. انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.